ضربت کی رات 19ویں شب نماز فجر۔ امام الملتقین سرکار علی علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں، اے لوگو، پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں سے واقف ہوں۔ اے لوگو، کہ یہ نہ ہو کہ کل تم مجھے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤ۔ 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا۔ آپ اپنے بچوں کے گھر باری باری تشریف لے جا رہے تھے کہ افطار ان کے ساتھ کریں۔ 18 رمضان افطار کا وقت قریب تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، حسن، اپنی بہن ام کلثوم کو اطلاع کریں کہ آج افطار میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ پھر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بی بی ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا اور بابا کے لیے جو کی روٹی، دودھ اور نمک کا انتظام کیا۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، بیٹی، آپ نے کبھی اپنے بابا کو اتنی تکلفات سے آراستہ دیکھا ہے؟ آپ کے بابا نے کبھی ایک تام سے زیادہ روزہ افطار نہیں کیا، اس لیے آپ ایک تام رہنے دیجئے اور باقی کسی غریب یا مسکین کو دے دیں۔ بی بی نے چاہا کہ دودھ بابا کے لیے رہنے دیں، باقی اٹھا لیں، جس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی، دودھ پڑوسی کے کسی یتیم بچے کو دے دو، اور نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ امام الانبیاء علی علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے جاتے اور بار بار آسمان کو دیکھے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ بے شک یہ وہی رات ہے جس کا مجھ علی سے وعدہ کیا گیا۔ سحری کا وقت قریب تھا۔ آپ نے روزے کی نیت کی، اپنی عبا اوڑھی، عمامہ سر پر رکھا اور نالین مبارک اپنے پیروں میں ڈالی اور مسجد کوفہ کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ جوں ہی آپ صحن میں تشریف لائے، آنگن اور گلی میں موجود بطخوں اور پرندوں نے پھڑپھڑانا اور چلانا شروع کر دیا اور آپ کا راستہ روکا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یا امام، مت تشریف لے جائیں۔ بی بی ام کلثوم نے آسمان کی طرف دیکھا اور عجیب سی ہیبت نظر آئی۔ آسمان کا رنگ سرخ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے جہاد فی اسلام نے ہزاروں خاندانوں کو آپ کا دشمن بنا دیا، اور یہ دشمنی عرب کے کینہ پروروں اور منتقم ہونے کی وجہ سے اور بھی پائیدار ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تر لڑائیاں قریش سے لڑنا پڑی تھیں، لہٰذا قریش بنو امیہ کے بچے بچے کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا خلیفہ منتخب ہو جانا، جس سے بنو امیہ کے غصے کی کوئی حد نہ رہی اور وہ متحد ہو کر علی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خارجیوں کی ایک جماعت جناب امیر المومنین کے قتل کی دیر پر تھی، جس کے کارکن عمرو بن قاص اور شیس تھے۔ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن الملجم مرادی راستے میں سو رہا تھا۔ آپ نے اسے خود اٹھایا اور فرمایا، اٹھو اور اپنا فعل سر انجام دو۔ اللہ فجر کے وقت اپنے گھر میں سونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اذان کہنے لگے۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے کوفے کی گلیاں گونج اٹھیں۔ آج علی کی اذان میں عجیب سا کوہرام برپا تھا۔ تمام کوفے والے رونے لگے کہ آج علی نے یہ کیسی اذان دی۔ پھر آپ محراب میں تشریف لے آئے کہ نماز کی ادائیگی کریں۔ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے میں تشریف لائے۔ ابھی سر مبارک سجدے میں ہی تھا کہ ابن الملجم ملعون زہر آلودہ تلوار چھپائے مسجد میں موجود تھا۔ آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا اور آپ کے سر اقدس پر بھرپور وار کیا۔ آپ کا سر اقدس پرشگاف ہو گیا۔ محراب مسجد جناب علی کرم اللہ وجہہ کے خون سے سرخ ہو گیا۔ نشان اللہ کی زبان پر تھا کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گئے۔ آپ کے چاہنے والے اکٹھے ہو گئے اور اس ملعون کو پکڑ لیا گیا۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو موت کا خوف نمایاں تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو شربت پلاؤ، اور فرمایا، اگر میں اس کے وار سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ضرب لگانا، اور اگر وہ اس وار سے بچ جائے تو اسے زندہ چھوڑ دینا اور اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اور اگر یہ اس ضرب سے مر جائے تو اس کے جسم کے حصے کاٹ کر بے حرمتی مت کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ کسی مردہ کے جسم کے کسی حصے کو مت کاٹو، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام کو طلب کیا اور کہا، اے حسن، نماز پڑھاؤ۔ نماز کی ادائیگی کی گئی۔ پھر آپ کے فرزند امام حسن، امام حسین اور حضرت عباس آپ علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف بڑھے۔ کوفے کی گلیاں یا علی ہائے علی سے گونج اٹھیں۔ ایک کوہرام برپا تھا۔ جب آپ گھر کے قریب آئے تو اپنے بیٹوں کو فرمایا، حسنین و عباس، میرے چاہنے والے جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہو، کیونکہ میرے گھر یہ اطلاع پہلے دے دی جا چکی ہے اور میری بیٹیاں باخبر ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ سب چلے گئے۔ بی بی زینب، بی بی کلثوم اور گھر کی تمام بیویاں رونے پیٹنے لگیں۔ طبیب کو بلایا گیا، آگے بڑھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ زہر آلودہ تلوار کی ضرب سے امام کا سارا جسم چھلنی ہے اور زہر سارے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ جتنا ہو امام کو دودھ پلائیں۔ کوفے کے ننھے ننھے بچوں نے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے امام کے گھر کا رخ کیا اور وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بابا کو ہمارے حصے کا دودھ بھی پلا دو۔ یہ وہ کوفے کے یتیم بچے تھے کہ جو امام علیہ السلام کو بابا کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور حسن علیہ السلام سے وصیت کی کہ حسن بیٹا، جہاں تک ہو سکے امن کو فروغ دینا اور امن کا پیغام دینا۔ امام حسن علیہ السلام نے صبر کیا اور آپ کو امن کا سفیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا، میرے بیٹے، میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم کرب و بلا کے جنگل میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارے سامنے تمہارے تمام بچے اور بھائی شہید کر دیے جائیں گے۔ تمہاری بہن اور بیٹیاں اور تمام بیویاں اسیر کر دی جائیں گی۔ صبر کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسمان پھٹ کر گرا فرش خاک پر۔ ضرب ستم ہے، زخمی ہے نفس نبی کا سر، ٹکرا رہے ہیں مسجد منبر کے بام و در۔ رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی۔